بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویلکم بیک مائی چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو سیریز اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں وہ 9th کلاس کی کیمسٹری ہے، جو نیو سلیبس ہے کیمسٹری کا، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے اس بک میں انشاءاللہ پوری بک کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا نیو ورژن اور لیٹسٹ ورژن ہے۔ اس بار انہوں نے سارا جو ہے سلیبس چینج کیا ہے 9th کلاس کا، تو اس حوالے سے انشاءاللہ جو بھی اس میں پیچیدگیاں یا مشکلات یا ڈیفیکلٹیز ہوں گی اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ان بچوں کے لیے خصوصاً جو 9th کلاس میں ہے وہ اس سے اچھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں 9th کلاس کی کیمسٹری۔ تو اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 8 چیپٹرس ہیں۔ سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے فنڈامنٹل آف کیمسٹری۔ سب سے پہلا جو چیپٹر ہے فنڈامنٹل آف کیمسٹری، تو سب سے پہلے ہم فنڈامنٹل کیمسٹری کو ہی ڈسکس کریں گے۔ فنڈامنٹل کیمسٹری میں ہم کون کون سی چیزیں ڈسکس کریں گے؟ جو اس کے میجر جو کنسیپٹ ہے وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کیمسٹری کا، برانچز آف کیمسٹری ہیں، بیسک ڈیفینیشن ہے، کیمیکل اسپیشیز ہے، اس کے علاوہ کیمیکل ایکویشنز اینڈ بیلنسنگ کیمیکل ایکویشنز ہیں، مول اینڈ ایووگیڈروز نمبر ہے، اور کیمیکل کیلکولیشن ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہم اس چیپٹر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے انٹروڈکشن کیمسٹری کا۔ یہاں پر سب سے پہلے میں لائن بائی لائن کوشش کروں گا کہ ڈسکس کروں ہر ایک چیز، کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے۔ تو جیسا کہ سب سے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو سائنس لفظ ہے وہ سائنٹیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نالج۔ یہ سائنس کی ڈیفینیشن ہے، سائنس کا کنسیپٹ ہے کہ سائنس کسے کہتے ہیں۔ سائنس خود جو ہے جس کا مطلب ہے نالج، کہ جو بھی چیز، ویسے اس کی کئی سارے کنسیپٹ ہیں مگر اس میں سے جو کنسیپٹ ہے، جو بھی نالج ہم تجربے اور مشاہدے کے بعد حاصل کرتے ہیں، دا نالج جو ہائپوتھیسس، آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ پر بیس کرتی ہے، اسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی جو سائنس ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیمسٹری، وہ سائنس کی برانچ ہے جس میں ہم مادے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ مادہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے وہ مادہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی بھی چیز جو وزن رکھتی ہے، جگہ گھیرتی ہے، اس کو ہم سب مادے میں انکلوڈ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے ٹیبل پر موجود جو نمک ہے اس کا تعلق بھی مادے سے ہے۔ اس کے علاوہ ان چیزوں میں نمک کوکنگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت ساری کئی چیزیں ہیں جو ان میں نمک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے سبسٹینس ہیں، ان کی کمپوزیشن، ان کا اسٹرکچر، ان کی پراپرٹیز، وہ سب کی سب ہم کس میں ڈسکس کرتے ہیں؟ کیمسٹری میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو مادہ اسے کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اسے ہم مادہ کہتے ہیں۔ ابھی کیمسٹری میں اگر کوئی سمپلی اگر آپ سے پوچھتا ہے واٹ از کیمسٹری، اب سمپلی اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسٹڈی اباؤٹ دی میٹر، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈیٹیل میں اگر بتانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹڈی اباؤٹ دی کمپوزیشن، اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز اینڈ انٹریکشن آف میٹر، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کی ارد گرد بہت ساری چینجنگ دیکھتے ہیں، ان سب کا تعلق بھی کیمسٹری سے ہے، جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جانا، ایواپریشن، اسپرٹ کا اڑ جانا، اور کوئلے کا جل جانا، یہ بہت ساری ایگزامپلس ہیں جس کا تعلق کیمسٹری سے ہے۔ یہ بھی بہت سارے، یہ بھی سبسٹینس ہیں ہمارے ارد گرد روزمرہ، کئی سارے ایسے ریئیکشنس ہوتے ہیں جن کا تعلق کیمسٹری سے ہے، اور ہم کیمسٹری میں ان کی کمپوزیشن، ان کی پراپرٹیز، ان کے ریئیکشن اور اسٹرکچر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو دا کیمسٹ یوز کیمسٹری ٹو ایکسپلین اکرنس اینڈ دا ڈسکرپشن آف دی تھنگس۔ کیمسٹ نے کیمسٹری کو اس لیے استعمال کیا کہ وہ چیزوں کی موجودگی اور ان کی جو ڈیٹیل ہے ان کے بارے میں وہ بتا سکیں۔ تو اصل میں جتنی بھی چیزیں ہمارے ارد گرد، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جو چھوٹی سی چیز سے لے کر ایک جو مائکرو پارٹ ہے وہاں سے لے کر ایک جو جینٹ گلیکسیز ہیں، بہت بڑی گلیکسیز ہیں، وہ تک، ان سب کو ہم جو ہے نا کیمسٹری میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ سمپلی یہ چیز ذہن میں رکھیں، جو بھی چیز وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اس کو ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں، اور جو بھی چیز وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اسے ہم مادہ کہتے ہیں، میٹر کہتے ہیں۔
تو انشاءاللہ آج میرا جو مقصد تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں. انٹروڈکشن کے بعد جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کیمسٹری. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہم اس کا پس منظر پڑھیں گے کہ کیمسٹری میں کون کون سی چیزیں ہیں, کون کون سے دور گزرے ہیں اور کس کس سائنسدانوں نے کام کیا ہے. تو پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ارسطو ہے. ارسطو ایک یونانی سائنٹسٹ تھا جس نے جو ہے نا مادے کی کمپوزیشن کے بارے میں بتایا تھا, کمبینیشن کے بارے میں بتایا تھا. اس نے یہ بتایا تھا کہ پوری کائنات جو ہے وہ 4 ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے. 4 ایلیمنٹس یعنی کہ اس میں ایک ہوا ہے, آگ ہے, مٹی ہے, پانی ہے. اس کا یہ نظریہ تھا کہ پوری کائنات جو ہے وہ 4 ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے. آگ, پانی, مٹی اور ہوا, ان چیزوں سے مل کر بنی ہے. تو لہٰذا جو سیکنڈ نمبر پر اس کا جو دور ہے وہ ہے 384 سے لے کر 322 قبل مسیح, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیفور کرسچنس, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے. تو اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو سائنٹسٹ آتے ہیں وہ پلیٹو. ان کا جو دور گزرا ہے وہ 347 سے لے کر 428 BC یعنی قبل مسیح. اس نے بتایا تھا پرپوز اے ٹرمز ایلیمنٹس ایز دا کمپوزیشن آف آرگینک اینڈ انآرگینک باڈیز وتھ پرٹیکولر شیپ. اس نے یہ بتایا تھا کہ ایلیمنٹس جو ہے وہ آرگینک اور انآرگینک پارٹیکل سے مل کر بنے ہیں. یہ پلیٹو نے بتایا, یہ بھی ایک یونانی سائنٹسٹ تھا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ ڈیموکریٹس آتا ہے, جس نے جو ہے نا وہ پرپوز دا آئیڈیا آف ایٹم. اس نے ایٹم کے بارے میں بتایا تھا ایٹم جو ہے نا انڈیویزیبل ہے. یونانیوں کا یہ نظریہ تھا کہ ایٹم جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہے, اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے. یہ یونانیوں کا ماننا تھا. مگر اب جو ہے ایٹم قابل تقسیم بھی ہے, بلکہ جو ہم اب تک جو پارٹیکلز پڑھتے ہیں نیوٹران, پروٹان اور الیکٹران کے بارے میں, بلکہ اب تو لیٹسٹ اور اپ گریڈ نالج جو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایٹم جو ہے 243 جو ہے نا سب پارٹیکلز میں تقسیم ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہے مسلم سائنٹسٹ ہیں جابر بن حیان, جس کو ہم فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں. ان کا جو دور ہے 721 AD سے لے کر 803 عیسوی تک ان کا جو دور ہے. جابر بن حیان, جابر بن حیان ایسے سائنٹسٹ تھے جو کہ جنہوں نے پوری کیمسٹری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا. کیمسٹری کی دنیا میں انہوں نے جو مین چیز جو دی تھی وہ انہوں نے ایکسپیریمنٹل میتھڈ دیا تھا. اس سے پہلے ایکسپیریمنٹل میتھڈ نہیں تھا. پہلے جو ہے سائنس نے لاکھوں سال میں کوئی ترقی نہیں کی. جیسے ہی مسلمانوں نے, جابر بن حیان نے یہ کنسیپٹ دیا ایکسپیریمنٹل میتھڈ کا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سائنس نے 1000 کے قلیل عرصے میں, یعنی جہاں لاکھوں سال یہاں پر 1000 سال, 1000 کے قلیل عرصے میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی. آج پوری دنیا کی جو لیبارٹریز ہیں, جو ریسرچ ہیں, وہ اس چیز پر بھی محصر کرتی ہے, اس چیز پر ہی ڈپینڈ کرتی ہے. اس کی بیس جو ہے وہ جابر بن حیان نے ڈالی تھی, یعنی کہ مسلم سائنٹسٹ نے ڈالی تھی. آج پوری دنیا اس چیز کی جو محتاج ہے اور شکر گزار ہے کہ جابر بن حیان نے اتنا جو ایک طریقہ جو بتایا, جس کی وجہ سے پوری سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا ہوا. تو انشاءاللہ جو اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ڈیلی ایک پیج کو میں ڈسکس کر لوں, جس میں جو مین پوائنٹ ہوں گے. تو نیکسٹ پارٹ میں, تاکہ بچوں کو بھی سننے میں آسانی ہو, تو جو پہلا پارٹ تھا, ہم سیکنڈ پارٹ میں جو ہے نا وہ پھر آگے جو مزید اس کا انٹروڈکشن ہے اسے ہم ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اچھا, ان بچوں سے میری یہ گزارش ہے جو بچے لیکچر سن رہے ہیں تو وہ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھیں, کاپی رکھیں, وہ چیزیں نوٹ کریں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹس باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور آپ اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, اگر آپ مجھ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کو کنفیوزنگ ہے, تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. تو وہاں سے پھر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹ میں جو ریمیننگ جو ہسٹری ہے وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا, وہ کون کون سے سائنٹسٹ تھے. تو اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.